بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سٹوریز بائی ذیشان۔ اسرائیل نے ایران پر بھرپور حملہ کیا ہے۔ تہران اور اصفہان میں متعدد نیوکلیئر سائٹس، 6 فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ پاسداران انقلاب کے چیف، نیوکلیئر پروگرام کے سابق ڈائریکٹر اور نیوکلیئر سائنسدان سمیت ٹاپ سیکیورٹی لیڈرشپ کو مار دیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی صاحب نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ علی خامنئی صاحب کا اعلان صرف اعلان نہیں ہوتا، وہ فتویٰ ہوتا ہے۔ شیعہ مسلم جو علی خامنئی صاحب کے فالورز یا مقلد ہیں، ان پر بائنڈنگ ہوتا ہے۔ ایران نے پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان کا سفارتی محاذ پر ساتھ دیا تھا۔ ان کا سفیر بھارت میں مودی سرکار کو مناتا رہا کہ پاکستان پر حملہ نہ کیا جائے، ثبوت شیئر کیے جائیں۔ کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دے سکے؟ میرے خیال میں نہیں۔ یہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ ہے۔ گویا کہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے، اور اس نے اسرائیل کو بھی باز رہنے کا کہا تھا۔ البتہ صدر ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ایران نے جوابی کارروائی کی تو امریکہ اپنا اور اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ اسرائیل نے میزائلز کے ساتھ جنگی طیارے F-35 سے بھی فضائی حملے کیے ہیں۔ ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام ہوا ہے۔ ظاہر ہے ایران کے پاس جدید سسٹمز نہیں ہیں جو F-35 کو کاؤنٹر کر سکیں۔ اس کے باوجود ایران نے اسرائیل کے F-35 طیارے گرائے ہیں۔ ایران اپنی صلاحیت کے برابر جو کر سکتا ہے کرے گا، اور نتیجتاً ایران پر مزید حملے متوقع ہیں۔ اگر امریکی بیڑے یا اڈے کو نشانہ بنایا گیا تو امریکہ بھی کود پڑے گا۔ ایسی صورتحال میں ایران میں زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ طاقت کے استعمال کو طاقت کا توازن ہی روک سکتا ہے، جبکہ سب جانتے ہیں ایران ویسی طاقت نہیں رکھتا۔ خواہش تو میری بھی یہی ہے کہ اب اگر کام شروع ہو ہی گیا ہے تو کسی بھی طرح ایران اسرائیل کو ختم کر دے، مگر یہ ناممکن حد تک مشکل ہے۔ یہی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ایران کا نقصان ہو گیا ہے اور مزید نقصان ہوگا۔ ایران کے پاس کبھی بھی کوئی آپشن نہیں تھی۔ 40 سے زائد سالوں سے وہ عالمی پابندیوں کی زد میں ہے۔ اسے دنیا میں الگ تھلگ کر دیا گیا تھا۔ نتیجتاً وہ سیکیورٹی اسٹیٹ بنتا گیا اور اپنی بقا کے لیے یورینیم کی افزودگی اور جوہری صلاحیت کے حصول کا راستہ اپنانے لگا۔ یہی واحد ملک تھا جو اسرائیل کے ساتھ سینگ پھنسائے ہوئے تھا۔ ایرانی ملٹری ڈاکٹرائن، ریاستی بیانیے ہی اسرائیل کشی پر مبنی ہیں۔ حزب اللہ کی کھلی اور حماس کی پوشیدہ اسلحہ جاتی و مالی امداد بھی ایران نے جاری رکھی۔ مسلم دنیا میں فلسطین کی آزادی کی پرزور آواز بھی ایران تھا اور ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے پہلے شام میں اسرائیل نے امریکہ سے مل کر وہ باب بند کیا جس راستے لبنان، حزب اللہ اور حماس کو مدد پہنچتی تھی۔ اس کے بعد اب اگلا ہدف ایران ہی بنتا تھا۔ ایران پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کھڑا ہے اور اکیلا ہے۔ مقابل دنیا کی طاقتور ترین ریاستیں ہیں۔ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ایرانی عوام اور ایران اس جنگ سے کسی طرح بچ نکلے۔ دماغ یہی کہتا ہے کہ ایران کو دنیا کے لیے مثال بنایا جائے گا کہ جو ہمارے خلاف بولے یا اٹھے اس کا انجام یہ ہوگا۔ ایرانی ریاست کا مسئلہ امریکہ اسرائیل کو ہیڈ آن لینا ہی نہیں تھا، بلکہ سعودیہ کی چھتری تلے جمع عرب ممالک کے ساتھ کشیدہ تعلقات اور پراکسی وار بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی۔ وہ ایک ساتھ کئی محاذ کھولے ہوئے تھا۔ بات وہی کہ ایران کا مسئلہ بھی دنیا سے کٹ کر سیکیورٹی اسٹیٹ بننا تھا۔ عربوں اور ترکیہ نے مل کر شام کا راستہ بند کرانے میں کردار ادا کیا، نتیجتاً اسرائیل کو محفوظ بنایا، اور اب اسرائیل ایران براہ راست جنگ میں ہیں۔ یہ باتیں اگر آپ کو چبھتی ہیں تو ذرا عالمی منظرنامے پر غور کر لیں۔ یہی پتھریلی حقیقت ہے۔ دعا ہے کہ ایران یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ رہے۔ آمین۔